اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہاں مل بیٹھنا نصیب کیا اور اپنا اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے جب تک ہماری زندگیاں باقی ہیں ہمیں یوں ہی اپنا اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا تمام امت مسلمہ کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آپ احباب دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دیاں چند ایک آیات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ رب العزت اس نو بیان کر کے اس نو یاد کر کے اس تے عمل کر کے اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک سانو سب نو قرآن پاک دا حقیقی فیض نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ رب العزت نے اپنی خالقیت دے اتے بہت زور دیتا ہے، یعنی اس گل نو اللہ تعالی نے بار بار بیان فرمایا ہے کہ میں خالق ہاں۔ بہت سارے مقامات تے قرآن پاک دے اندر اللہ تعالی نے اس گل نو بیان فرمایا ہے کہ میں خالق ہاں، اور اس گل دے اندر اللہ رب العزت نے ہر مقام تے جتے فرمایا کہ میں خالق ہاں اوتھے موضوع مختلف رکھے۔ خالقیت اللہ رب العزت دی اس نو بار بار بیان فرمان دا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ انسان اللہ رب العزت دا شکر گزار بندہ بن جائے، اس کر کے کہ جس نے تخلیق کیتی ہے، جس دی تخلیق ہوئی اس تے احسان کیتا گیا، اور پھر تخلیق ایسی تخلیق نہیں کہ جس نو دیکھ کے گن آوے، ایسی تخلیق نہیں کہ جس نو دیکھ کے اس دے اندر عیب نظر آن، ایسی تخلیق اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ التین دے اندر ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، فرمایا تحقیق اللہ تعالیٰ نے انسان دی بڑی اچھی تخلیق فرمائی ہے۔ انسان دی تخلیق اچھی ہوئی ہے، خوبصورت تخلیق ہوئی ہے انسان دی، اور جنہ چیزاں نو استعمال کیتا گیا انسان دی تخلیق دے اندر انہاں نو بڑا متوازن رکھیا، مٹی، پانی، اگ، ہوا، ایسا نہیں کیتا کہ کچھ زیادہ اور کچھ کم، کیونکہ جدو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان دی جڑی تخلیق ہے وہ اچھی ہے، تو پھر اس دے اندر ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس دا متوازن جڑا اس نو برقرار نہ رکھیا گیا ہو، کتے آگ ود گئی، کتے پانی ود گیا، کتے مٹی ود گئی، کتے ہوا ود گئی، ایسا نہیں۔ اس گل دا اندازہ تساں اتھوں کر سکتے ہو، اس گل دا اندازہ اتھوں کر سکتے ہو کہ جڑا اللہ پاک نے فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ فرماندہ ہے کہ میں انسان دی تخلیق بڑی اچھی فرمائی۔ کنی اچھی تخلیق فرمائی اللہ تعالی نے، اس گل دا اندازہ اتھوں کیتا جا سکتا ہے کہ اللہ نو انسان دی تخلیق انی پسند آئی کہ اللہ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، انسان دی تخلیق کرن تو بعد میں اپنی روح انسان دے اندر پھونک چھڑی ہے۔
گل دی سمجھ آئی یا نہیں؟ بڑی گہری گل ہے اگر اس نو سمجھو تے، اگر توجہ کرو اس گل تے۔ انسان دی تخلیق دا ذکر فرما کے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس دی تخلیق تے تساں عیب نہ کڈنا، یہ بڑی اچھی تخلیق والا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ بڑی اچھی تخلیق والا ہے، اور انی اچھی تخلیق والا ہے، انی پسند ہے اللہ نو انسان دی تخلیق کہ اللہ فرماندا ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر اس دے اندر کوئی اور شے نہیں بلکہ اپنی روح، اپنی تجلی نو میں انسان دی تخلیق دے اندر پھونک کے اس نو زندگی بخش دیتی ہے۔ یہ ہے انسان دی تخلیق، اور اس تخلیق نو، اس خالقیت نو اللہ تعالی نے قرآن پاک دے اندر بہت سارے مقامات تے بیان فرمایا، بہت سارے مقامات۔ ہن دیکھو جڑی آیت میں تمہارے سامنے تلاوت کی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا انسان اور جنہ دی جڑی تخلیق ہے انہاں نو جڑا میں خلق کیتا ہے، الا لیعبدون، اس کر کے انہاں نو خلق کیتا ہے کہ اے میری عبادت کرن۔ جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ الا لیعبدون تو مراد ہے الا لیعرفون، کہ انسان اور جنہ نو اس کر کے تخلیق فرمایا کہ اے اپنے خالق دی پہچان کرن، اپنے خالق دی پہچان کرن۔ آگے کی فرمایا اے پہچان کی انشاءاللہ گزارش کرنا میں تو فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں انہاں کولوں کوئی رزق نہیں منگدا کہ مینوں رزق دیو، اور وما اريد ان يطعمون، نہ ہی میں انہاں کولوں کوئی کھانا منگنا کہ مینوں کھانا دیو۔ فرمایا کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، فرمایا بے شک اللہ بہت بڑا رزق دین والا اور قوت والا اور قدرت والا ہے۔ تو فرمایا اللہ نو رزق دی، طعام دی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ تے اے فرما رہے ہیں کہ اے مخلوق، جس خالق نے تہاڈی تخلیق کیتی ہے اس خالق دی معرفت حاصل کرو، اس خالق دی پہچان حاصل کرو۔ فرمایا تہاڈی زندگی دا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جس نے تانوں تخلیق کیتا، جس دی تسا مخلوق ہو، اس دی پہچان تہاڈے واسطے ضروری ہے۔ اور تخلیق دا ذکر کردے ہوئے اللہ تعالی نے ایک اور مقام تے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا، اے سورہ الانفطار ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایہا الانسان ما غرق بربک الکریم، اے انسان تینوں کس چیز نے دھوکے دے اندر پا چھڈیا، تینوں کس چیز نے پیچھے کر دیتا اس رب کریم تو کہ جڑا تیرا خالق ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تینوں ٹھیک ٹھیک پیدا کیتا۔ اتنے بھی اللہ تعالی نے اپنی خالقیت کا ذکر فرمایا، یعنی کہ اللہ فرما رہے کہ جس رب نے تینوں ایڈا سونا پیدا کیتا تو پھر کیڑی چیز ہے کہ جیڑی اس خالق تو تینوں دور کر رہی ہے۔ اگر برعکس اس کا ترجمہ کیتا جائے تو اللہ تعالیٰ یہ ہوئی فرما رہے ہیں کہ جس خالق نے تانوں پیدا کیتا، جس دی تسا تخلیق ہونا، اس دے نال جڑ جاؤ، اس دے نال جڑ جاؤ، اس تو دور نہ ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ میں جڑا تانوں بنایا تو پھر اپنے بنان والے دی پہچان کرو، اس دی معرفت حاصل کرو، اس دے نال جڑ جاؤ۔ فرمایا اے انہوں پسند ہے اور وہ اے ہوئی چاہتا ہے، ایسے کر کے اس نے تانوں تخلیق کیتا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے الا لیعرفون۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ
کہ اللہ فرما رہے تو میری پہچان کرو، میں کون ہوں میری پہچان کرو۔ اللہ اکبر۔ دیکھو سورہ یاسین دے اندر اللہ تعالی نے اپنی خالقیت کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماندے ہے کہ فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، فرمایا اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے بنایا، پانی کی بوند سے بنایا۔ فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، اور فرمایا ساڈے اندر شک کر دے، ساڈے اندر شک کر دے، کیا اے اپنی پیدائش نو بھول گیا؟ کیا اے اپنی پیدائش نو بھول گیا؟ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، یہ کہندے ہیں کہ جدو ہڈیاں گل سڑ جان گیاں تو پھر کون دوبارہ تو انہاں نو زندہ کرے گا؟ فرمایا اپنی پیدائش نو بھول گیا، انہوں معلوم نہیں، یہ ہجے بھی کہندے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، یہ ساڈے تے شک کرتا ہے جبکہ اپنی پیدائش نو بھول گیا کہ جس نے ایک پانی دے قطرے دے نال اس دی تخلیق کی تھی، اور پھر کہندے کہ میں یحیی العظام وہی رمیم، جدو ہڈیاں گل سڑ جان گیا تو پھر کون انہوں زندہ کرے گا؟ فرمایا محبوب تساں فرماؤ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، گلیاں سڑیاں ہڈیاں نو اوہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلے انہوں زندگی عطا فرمائی ہے، اوہی جس نے پہلے انہوں تخلیق کیتا۔ فرمایا گلن سڑن تو بعد بھی اے ہوئی رب انہوں نے دوبارہ تو تخلیق کرے گا۔ اس کر کے بڑی پیاری گل اگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، فرمایا اور اللہ ہر پیدائش دا علم رکھن والا ہے۔ اللہ ہر پیدائش دا علم رکھن والا، کی مطلب؟ پتہ ہی چلیا پیدائش دا صرف ایک ہی طریقہ نہیں ہے، کل نو سمجھے یا نہیں؟ پیدائش دا صرف ایک ہی طریقہ نہیں، اگر ایک ہی طریقہ ہوندا تو اللہ تعالیٰ فرماندا کہ میں پیدائش کر سکنا، نہیں، یہ ہوئی نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، ہر قسم دی تخلیق کرنا اللہ جاندا ہے۔ پیدائش دا ایک طریقہ نہیں ہے، پیدائش دا جڑا پہلا طریقہ ہے نا، پہلا طریقہ وہ ہے سبب دے نال ملے تے پیدائش ہوندی، یعنی نر اور مادہ اگر آپس ملن تے پیدائش ہوندی، یہ ہے پہلا طریقہ پیدائش دا کہ نر اور مادہ دے ملن دے نال سبب اور مسبب، سبب دے نال ملے تے پیدائش ہوندی، یہ پہلا طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ بلا کی ہے، سبب نہیں ہے بلکہ ہوتے ہیں کن، لفظ کن، فرمایا پیدائش کا دوسرا طریقہ پتھر ہے نا، پتھر دے اندر اللہ نے فرمایا کن، صالح علیہ السلام دی اونٹنی پیدا ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے دی گردن تے چھری چلا رہے سن نا، اوتھے جھاڑیاں سن، اللہ تعالی نے فرمایا کن، جھاڑیاں دے اندر دمبا پیدا ہو گیا۔ سمجھو گل نو یا نہیں سمجھو؟ موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ دے اندر ڈنڈا سی نا، لکڑی سی، لکڑی، اللہ نے فرمایا کن، وہ لکڑی اژدہا بن گئی۔ ہن سپ تے سپڑی تے نہیں آپس میں ملے سن کہ وہ اژدہے دی پیدائش ہوئی، اتھے تخلیق دا جڑا دوسرا مرحلہ ہے وہ ہے لفظ کن، کہ اللہ فرماتا کن، فرمایا فیکون، وہ کن کہتا ہے فیکون، سب کچھ ہو جانا ہے۔ یہ ہے تخلیق دا دوسرا سبب۔ ایک طریقہ تخلیق دا طریقہ ہے سبب دے نال ملے تے اولاد پیدا ہوئے،
تخلیق دا ایک دوسرا طریقہ ہے. اللہ فرماندا ہے کن، اور کن کہن دے نال سب کچھ ہو جاندا ہے. کن کہن دے نال. لیکن اتنے بھی دیکھو مادہ موجود ہے. ظاہری گل ہے کوئی ہے سی تو انہوں کن کیا ہے نا. سمجھے گل نہیں ہے نہیں. کچھ ہے سی تو انہوں کن کیا ہے نا. وہ ہاتھ چ لکڑی ہے سی جو انہوں کن کیا ہے نا تو لکڑی اجزا بن گئی. ہاں جی کچھ ہوئے جو انہوں کن کیا جائے کہ ہو جا وہ ہو جاندی ہے. فرمایا یہ دوسرا مرحلہ ہے. ہن تیسرا مرحلہ ہے کچھ بھی نہ ہوئے. کچھ بھی نہ ہوئے. اے کی ہے؟ فرمایا اس نو بولیا جاندہ ہے امر. امر اللہ دا حکم، اللہ دا امر. اس دی میں تو مثال دینا قرآن پاک دے اندروں. پہلیاں بھی قرآن پاک جو سن. ہاں جی قرآن پاک دے اندر سورہ مریم دے اندر ذکر ہے حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہا. اللہ فرماتا ہے وذکر فی الکتاب مریم. پاک مریم دا ذکر کرو نا. پاک مریم دا ذکر کرو. فرمایا جدو اپنا گھر بار چھڑ کے چلے گئی ہیں سن، باہر چلے گئی اپنا گھر بار چھڑ کے اللہ دے حکم دے نال. پاکیزہ سن، ستھری ہے سن. ٹھیک ہے باہر چلے گئی تے اللہ فرماتا پھر ہویا کی جدو باہر چلے گئی نا وہ جنگل بیابان سب تو جدا ہو گئے. اللہ فرماتا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. فرمایا اسی اپنا ایک بھیجن والا بھیجیا. فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. وہ ہے تو ساڈا فرشتہ سی لیکن انسانی شکل دے اندر اسانو بھیجے. انسانی شکل دے اندر فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. بَشَرًا سَوِيًّا مکمل بشر بن کے وہ مریم سلام اللہ تعالی علیہا دے کول آیا. ہن ایتھے ایک نقطہ میرے ذہن چ آ رہا ہے، اگر آکھو تو میں جلدی جلدی کر جاواں. دیکھو مفسرین فرماندے نے وہ جڑا آن والا سی نا وہ سی جبرائیل، اور جبرائیل ہے نور. تو فرمایا جبرائیل ہے نور آیا بشری صورت اندر اور عہدہ کی ہے اس کا رسالت. فارسلنا رسالت اس کا عہدہ ہے. رسالت عہدہ ہے، صورت بشری ہے، جسم بشر والا ہے لیکن حقیقت نور ہے. تو جدو مریم سلام اللہ تعالی علیہ دے کول آیا نا تے قالت انی اعوذ بالرحمن انک ان کنت تقیا. مریم سلام اللہ تعالی علیہ کہندی ہے نا میں اپنے رب دی پناہ چاہنی ہے، تو کون ہے؟ مریم پہچان نہیں سکیاں جبکہ پاکیزہ نظر آلیاں سن، ستھری نظر آلیاں سن، صاف ستھری اور پاکیزہ نظر آلی. مریم جدو او حقیقت نور ہے آیا بشری لباس سے اور عہدہ ہے رسالت. تے اگر پاکیزہ نظر آلی انہوں نے نہیں پہچان سکی. نہیں سمجھے گل میں تسی نہیں سمجھے گل میں بھئی حقیقت نور آیا بشری شکل عہدہ ہے رسالت اللہ کی طرف آیا. تے جدو مریم دے سامنے آئے تو مریم سلام اللہ تعالی علیہ کہندی ہے قالت انی اعوذ بالرحمن، میں اپنے رحمان رب دی پناہ چاہنی ہے، تو کون ہے؟ تے فرمایا جدو پاکیزہ نظر آلی اس نور نو نہیں پہچان سکی تھی. آج گندی نظر آلی اس نور نے کمیں پہچان سکتے ہیں؟ گل نو سمجھے یا نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے ایڈی جلدی نہیں تسی سمجھ دیو گل. ہونی 2 منٹاں بعد دیکھنا تسی سمجھنا جلدی اجی 3 منٹ اتے ہو گئے نے. یہ سمجھ آ جانی ہے تو بڑی جلدی سمجھ آ جانی ہے لیکن یہ جی گل نہیں تو سمجھ آنی ہے جلدی. اچھا پھر ہویا کی جدو گل ہوئی نا تے انہاں کہا کہ کیوں آئے ہو؟ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا. انہاں کہا کہ میں تو انہوں کو پتر دینا آیا. تو مریم سلام اللہ تعالی علیہ کہندی ہے کہ میرے ہاں پتر کیویں ہو سکتا، مینوں تو کسی بشر نے آج تک نہیں چھویا، مینوں تو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لایا آج تک، تو میرے ہاں پتر کیویں ہو سکتا ہے؟ قال کذالک
انہیں آخیا ایویں ہی ہونا ایویں ہی ہونا اس کر کے کہ قال ربک هو علی ہین ولنجعله آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا. انہیں کیا پاویں تو کسی بشر نے نہیں چھویا تو شادی نہیں ہوئی لیکن پتر دے ہونے اجی کیویں ہونے فرمایا کانا امرن مقضیا یہ تواڈے رب دے امر دے نال ہونا ہے. تو پھر ہوئے نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ہاں جی پتہ چلیا اللہ تعالیٰ نے جڑا فرمایا ہے نا کہ میری پہچان کرو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسانوں اور جنوں کو جڑا تخلیق کیتا ہے میں یہ صرف اس کر کے کیتا ہے کہ میری پہچان کرن کہ میں ہے کون. میں سبب دے نال بھی اولاد دینا میں کل کہہ کے بھی سب کچھ کر سکنا تو جتھے کوئی مادہ نہ ہوئے اوتھے میرا عمل چل جاندا ہے. یہ ہے ساڈا مالک ساڈا خالق ساڈا پروردگار. اس کر کے اس دے نال جڑ جاؤ اس دی معرفت حاصل کرو اور اس دی معرفت حاصل کرن واسطے اہل اللہ دے کول بیٹھنا ضروری ہے اللہ والیاں دے کول بیٹھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے اللہ والیاں دی سنگت اختیار کریا کرو وما علینا الا